حزیمہ الارم کی آواز پر صبح اٹھی تو اس کے سر میں درد کی وجہ سے ٹیسیں اٹھ رہی تھیں۔ سر کو ایک ہاتھ سے دباتے وہ اٹھی تھی۔ نماز وہ چھوڑنا نہیں چاہتی تھی مگر سر میں بری طرح درد تھا۔ اس نے بڑی مشکل سے وضو کیا اور نماز ادا کی، قرآن پاک کی تلاوت کی اور صوفے پر بیٹھ کر کل والے واقعے کے بارے میں سوچنے لگی۔ آج پہلی بار وہ ہادی کو جگانے نہیں گئی تھی اور ہادی کو بھی یہ بات بہت محسوس ہوئی تھی۔ حزیمہ ناشتہ کرنا ٹیبل پر آئی تو ہادی وہیں تھا۔ اس کا حلق تک کڑوا ہو گیا۔ ہادی بھی اس کے تاثرات جان چکا تھا۔ حزیمہ بچے ناشتہ کرو، کہاں جا رہی ہو تم؟ سارا زدی نے اسے جاتا دیکھ کر پوچھا۔ ہادی نے اسے دیکھا۔ اس کی آنکھوں سے واضح محسوس ہو رہا تھا کہ وہ ساری رات روتی رہی، مگر اس نے اپنے لب بھینچ کر ناشتے کی طرف دھیان دینے کی کوشش کی۔ مجھے بھوک نہیں ہے، لیکچر میرا جلدی ہے تو اس لیے میں ڈرائیور کے ساتھ جا رہی ہوں، وہ بنا کسی کی طرف دیکھے بولی تھی۔ طبیعت تو ٹھیک ہے نا تمہاری؟ آواز بھی کافی بدلی لگ رہی ہے، تابش نے فکر مندی سے پوچھا۔ جب لوگ بدل جائیں تو آوازیں بھی بدل جاتی ہیں، اس نے یہ بات سوچی اور پھر کہا، بھائی بس تھوڑی طبیعت اپسٹ ہے، شاید موسم بدلنے کی وجہ سے۔ اوکے، کیا میڈیسن لی تم نے؟ مدت نے بھی پریشانی سے پوچھا تو وہ بولی، ہاں لے لی ہیں، اب میں چلتی ہوں، اور پھر وہ تیز تیز قدم اٹھاتی وہاں سے چلی گئی۔ یہ جو چہرے سے تمہیں لگتے ہیں بیمار سے ہم، یہ جو چہرے سے تمہیں لگتے ہیں بیمار سے ہم، خوب روئے ہیں لپٹ کر دیوار سے ہم۔ کنول رائل بلو کلر کا خوبصورت اور نفیس سا سوٹ پہنے، ہونٹوں پر لپسٹک، آنکھوں میں کاجل لگا کر بہت حسین لگ رہی تھی۔ یہ تیاری اس نے آج پہلی بار کی تھی۔ ریان کے آفس کی گاڑی اسے لینے آئی تھی۔ وہ آفس پہنچی تو اندلیب نے مسکرا کر پھولوں کا بوکے دے کر اس کا ویلکم کیا۔ یہ بوکے؟ یہ کس لیے؟ کنول نے ناسمجھی سے پوچھا تو وہ بولی، یہ تمہارے شوہر صاحب کا حکم تھا اس لیے۔ اندلیب مسکرا کر بولی تو کنول نے لب بھیجے تھے۔ اوکے، آپ یہ ان کو واپس کر دیجیے گا اور کہیے گا کہ میں ان کی امپلائی ہوں، بیوی نہیں، خفقی سے کہہ کر وہ اپنے کیبن کی طرف چلی گئی۔ یار یہ دونوں کیا چیز ہیں، اندلیب نے اس کے جاتے ہی غصے سے کہا اور پھر مینا کو کال ملائی۔ یار یہ تمہاری کزن تو بہت غصے والی ہے، میں نے سوچا تھا کہ ریان کو واپس پا کر بہت خوش ہوگی مگر اس نے دانستہ اپنی بات ادھوری چھوڑ دی۔ پریشان مت ہو، آہستہ آہستہ ٹھیک ہو جائے گی، اس کا رد عمل بہت نارمل ہے، مینا نے مسکرا کر کہا۔ چلو ٹھیک ہے، کال یو لیٹر۔ اس نے یہ کہہ کر کال بند کر دی، تبھی ریان سامنے سے آتا دکھائی دیا۔ یہ کیا ہے؟ ریسپشن پر بڑے بکے کو دیکھ کر ریان نے ناسمجھی سے پوچھا۔ یہ تمہاری بیوی نے دیا ہے، اندلیب نے کہا تو پہلے وہ چونکا اور پھر اس کی آنکھوں میں حیرت ابھری اور جب ساری بات سمجھ آئی تو وہ ہنس پڑا۔ اوکے، وہ یہ لے یا نہ لے مگر تم روز اسے دے دینا اور پلیز کسی بہانے سے اسے میرے کمرے میں بھجوا دیا کرو۔ اس سے التجا کرتے وہ کمرے میں چلا گیا تو اندلیب نے ہنستے ہوئے کہا، مجنوں کہیں کا۔ ہادی، کیا تمہاری اور حزیمہ کی لڑائی ہوئی ہے؟ وہ گاڑی کی طرف بڑھ رہا تھا جب مدت کی آواز اس کے کانوں سے ٹکرائی تو وہ رکا۔ نہیں تو ہماری کوئی لڑائی نہیں ہوئی، اس نے نظر چرا کر انکار میں سر ہلایا۔ ہادی جھوٹ مت بولو، سچ بتاؤ مجھے، مدت نے اسے گھورتے ہوئے کہا۔ بس وہ کچھ غلط فہمی ہو گئی تھی، پریشان مت ہو، کلیئر ہو جائے گی۔ اچھا، تو کس نے کریٹ کروائی ہیں یہ غلط فہمیاں؟ وہ چونک کر بولی تو ہادی کیونکہ ہادی کو حزیمہ پر بہت یقین تھا۔ یار کہا نا کچھ نہیں ہوا، بس ہلکی سی کوئی غلط فہمی ہے۔ ہادی نے مسکرا کر ٹالنا چاہا تو وہ بولی، دیکھو ہادی، کسی کی باتوں پر یقین مت کرنا سوائے حزیمہ کے، کیونکہ وہ ایک ہیرا جیسی لڑکی ہے، اس کی زندگی، دل اور خوابوں میں صرف تم ہو۔ مدت نے اسے گواہی دی تو اس نے سر ہلایا اور کہا، اوکے میری ماں، آج ڈنر ٹیبل پر حزیمہ اور ہادی ساتھ ہوں گے، ٹھیک ہے؟ وہ مسکرا کر بولا تو مدت سر ہلاتی اندر چلی گئی۔ جو بھی ہوا بہت غلط ہوا، آج میں حزیمہ سے بات کر کے سب کلیئر کر لوں گا کیونکہ میں اس کے بنا نہیں رہ سکتا۔ وہ گاڑی ریورس کرتے ہوئے گہری سوچ میں گم تھا۔ رامس آج کالج نہیں گیا تھا کیونکہ اس میں حزیمہ کا سامنا کرنے کی ہمت نہیں تھی، وہ اسی لیے کراچی آڈیشن دینے جا رہا تھا۔ اسے پیکنگ کرتا دیکھا ساشا نے پوچھا، برو ویئر آر یو گوئنگ؟ میں کراچی جا رہا ہوں، وہ آڈیشن دینے کا، سنگنگ کا آڈیشن دینے کے لیے، اس نے اپنی شرٹ کو تہ لگاتے ہوئے بتایا۔ اوکے، تو حزیمہ لگو سے بات ہوئی تمہاری؟ ساشا کے پوچھنے پر اس کے دل میں ایک پھانس سی چبھتی محسوس ہوئی تھی۔ نہیں، آ کر کروں گا۔ برو دیکھ لینا کہیں غلط فہمی میں بڑھ نہ جائیں، تم ہادی سے بات تو کر لیتے۔ ساشا نے اسے دیکھتے ہوئے کہا تو وہ بولا، ابھی کچھ بھی نہیں کر سکتا کیونکہ وہ بہت غصے میں ہے، وہ میری شکل بھی دیکھنا نہیں چاہے گا، واپس آؤں گا تو اسے یقین دلا دوں گا۔
ہبا کالج میں آئی تو ہادی سے کیے گئے وعدے کے مطابق وہ حزیمہ سے نہیں بولی تھی. حزیمہ کو یہی لگا کہ وہ نہیں آئی مگر بریک ٹائم میں اسے دکھائی دے گئی. تم مجھے اگنور کر رہی ہو؟ اس کے سر پر کھڑی ہو کر وہ شاکی سے پوچھ رہی تھی جبکہ ہبا چونک اٹھی اور کہا حزیمہ تمہیں پتہ ہے نا میں نے ہادی سے وعدہ کیا تھا کہ میں وعدہ نہیں صرف تم نے کہا تھا ہبا کہ تم مجھ سے بات نہیں کرو گی اور ابھی میں رخصت نہیں ہوں جو ہادی کی ہر بات مانوں. میں سب کچھ چھوڑ سکتی ہوں مگر تمہیں نہیں. پلیز ہبا مجھے مت آزماؤ. مجھے تمہیں بہت کچھ بتانا ہے ورنہ میرا دل پھٹ جائے گا. وہ سسکتے اس کے کندھے پر سر رکھی تو ہبا چونک اٹھی اور صبح سے حزیمہ کے ساتھ ہی ابھی دونوں کو پھر اکٹھا دیکھ کر اسے بھی آگ لگ گئی. اسی لیے تو کہتے ہیں کہ دوست ہی ہوتے ہیں جو آباد بھی کر سکتے ہیں اور برباد بھی. اسی لیے تو ہادی بھی اسے سمجھاتا تھا کہ ہر ایک کے ساتھ میں اپنے آپ مت کھولا کرو کیونکہ ہر کوئی ہمدرد نہیں ہوتا. کوئی نہ کوئی ہمدردی کی آڑ میں سب سے بڑا وار بھی کر سکتا ہے. اچھا رو تو مت، بتاؤ مجھے کیا ہوا ہے؟ ہبا نے اسے تسلی دیتے ہوئے کہا. یار ہبا مجھے یقین نہیں آتا کہ ہادی کی سوچ اتنی گری ہوا ہو سکتی ہے. وہ تو کل لاہور جانے والے تھے مگر پتہ نہیں کس نے ان کو ہمارے بارے میں بتا دیا تھا. یار حزیمہ ایسا نہیں کہتے. ہو سکتا ہے کہ وہ اپنے دوستوں کے ساتھ وہاں پر ڈنر کرنے آئے ہو تو وہاں دیکھ لیا ہو. صبا نے اپنے ڈر پر قابو پاتے ہوئے کہا. یار مجھے تو ڈر لگنے لگا ہے. وہ کبھی بھی ایسے نہیں تھے، تنگ نظر تو کبھی بھی نہیں تھے. حزیمہ اپنے آنسو پر بمشکل ضبط کر کے بات کر رہی تھی. اس کے آنسو دیکھ کر ہبا کو بہت دکھ ہو رہا تھا. اچھا فکر مت کرو یار، سمجھا لیں گے اسے. مسکرا کر تسلی دیتے ہوئے ہبا نے اسے یقین دلایا. کیسے گزارو گی تم زندگی اس کے ساتھ یار؟ جو شخص ابھی سے اتنا شک کر ہے تم پر تو کل. صبا نے اس کے اطمینان کو غارت کرتے ہوئے کہا. وہ بتا رہی نا کہ ویسا نہیں ہے. ساری باتوں سے مجھے یہی لگ رہا ہے کہ ہادی کو کوئی بھڑکا رہا ہے باقاعدہ پلاننگ کر کے. ہبا نے کچھ سوچتے ہوئے کہا تو صبا کے چہرے کا رنگ اڑا تھا. لیکن کون کرے گا ایسا؟ میری تو کسی سے کوئی دشمنی بھی نہیں. اس نے الجھ کر پوچھا تھا. ضروری تو نہیں حزیمہ کہ کوئی دشمن ہی یہ کر رہا ہو سکتا ہے کہ کوئی دوست ہو. ہبا کڑیاں سے کڑیاں ملانے کی کوشش کر رہی تھی اور صبا کو اپنا گلا خشک ہوتا محسوس ہوا. اچھا میں جا رہی ہوں، وجدان کی کال آ رہی ہے مجھے. صبا بمشکل مسکرا کر اپنے منگیتر کا کہہ کر وہاں سے جانے لگی تو ہبا نے شکر کا کلمہ پڑھا. کہیں لیلا تو یہ سب نہیں کر رہی؟ ہبا نے کچھ سوچتے اس سے پوچھا تو وہ بولی نہیں، اسے صرف میرے بھائی سے مطلب ہے. میں بھی یار، ہو سکتا ہے کہ وہ کر رہی ہو. ریان بھائی کی بے رخی کا بدلہ وہ تم سے لینا چاہتی ہو. تم فی الحال کسی بھی قسم کی ٹینشن مت لو اور میرا یقین کرو کہ اسے اندازہ ہوگا کہ وہ غلط کر رہا ہے. اور ایک اہم بات، اسے اس بدگمانی کو زیادہ ٹائم مت دینا. ہبا نے اسے پیار سے سمجھایا تو وہ بولی تھینک یو سو مچ ہبا. تم نہ ہوتی تو میرا کیا ہوتا؟ ہاں میں نہ ہوتی تو شاید یہ لڑائیاں بھی نہ ہوتی. اس کے لبوں پر ایک زخمی سی مسکراہٹ تھی. ایسا مت سوچو یار پلیز. پتہ ہے حزیمہ رات کو میں نے رامز کی بہت انسلٹ کی. کیوں؟ ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا تمہیں. وہ تو آج کالج بھی نہیں آیا. ہبا کی بات سن کر حزیمہ کو دکھ ہوا تھا. اچھا ہے نا نہیں آیا تو. بے وقت کے مذاق نہیں کرے گا آپ. ہبا نے سر جھٹکتے ہوئے کہا. ہبا مت بھولو رامز ہی ہے جس کی وجہ سے ہم اداس بھی ہوں تو ہنس دیتی ہیں. اس کے ایک مذاق کی وجہ سے اس کی ساری اچھائیاں بھول نہیں سکتی ہم. جتنا قصوروار وہ ہے اتنی ہی میں بھی ہوں. چلو اب لیکچر کا ٹائم ہو رہا ہے، چلتے ہیں. حزیمہ اذیت بھرے انداز میں مسکرا کر کہتے اٹھی تھی. ہادی کی وجہ سے وہ بار بار اس کی آنکھیں نم ہو رہی تھی. آفس کا ڈور ناک ہوا تو کنول سیدھا اندر داخل ہوئی. ریان کو دل کو قرار ملا تھا اسے دیکھ کر. آج وہ یقیناً پیاری لگ رہی تھی. فائل اس کے ہاتھ سے لے کر وہ شرارت سے بولا آج یہ تیاری کسی خاص انسان سے ملنے کے لیے کی ہے؟ ریان سر آپ کا کام صرف میرے کام کو دیکھنا ہے، مجھے نہیں. اپنی دھڑکنوں پر قابو پاتے وہ بمشکل بولی تھی. ہاں وہ تو ٹھیک ہے، دراصل آج سے پہلے میں نے آپ کو اس روپ میں کبھی نہیں دیکھا نا، اس لیے پوچھ لیا. لب دانتوں تلے دبا کر اس نے کہا. مسکراہٹ اس کے ہونٹوں کے کناروں سے پھوٹ رہی تھی. آپ میرے سے بہت سے روپ دیکھیں گے ریان سر جو آپ نے آج سے پہلے کبھی نہیں دیکھے ہوں گے. وہ پر اعتمادی سے بولی تو ریان بے ساختہ مسکرایا تھا. اسے کنول کا یہ روپ بہت اچھا لگا تھا. ریان سر آپ فائل پر فوکس کریں گے تو کام جلدی ہوگا. اسے خود کو دیکھتا پا کر کنول نے تانا مارا تھا. ہاں لیکن آپ کو دیکھوں گا تو کام اچھا بھی تو ہوگا نا. اس کی جانب قدرے جھک کر اس نے کہا تو کنول سٹپٹائی تھی.
کتنا بھی وہ کہتی وہ اس کا شوہر تھا، اس کی محبت تھا، وہ اس سے کیسے بچ سکتی تھی؟ ریان سر، بہتر ہوگا کہ آپ اپنی لیلا سے مخلص رہیں۔ اس نے اپنی لیلا والی بات پر زور دے کر بات کی تھی۔ اس کی بات سن کر ریان کا حلق تک کڑوا ہوا، وہ اسے تانا مار کر باہر چلی گئی تھی۔ کیا یار، سارا موڈ خراب کر دیا۔ ریان نے کچھ سوچتے ہوئے مسکرایا اور پھر دوبارہ سے اندلیپ کو کال کر کے کہا، اندلیپ، کنول کو بھیجو اندر۔ اس کے بلانے پر وہ غصے سے پھر اندر آئی اور بولی، جی فرمائیے سر۔ سینے پر ہاتھ باندھ کر اس کے سامنے کھڑی ہوئی تھی۔ فرمائیے تو ایسے کہتی ہے جیسے ہر بات میری مان لیتی ہے۔ اگر فرما دیا تو آپ پورا نہیں کر سکیں گی میرا فرمان، وہ شرارت سے بولا تو کنول نے کہا، سر آپ میرے ضبط کا امتحان لے رہے ہیں۔ ہاں، اور تم بھی میرے ضبط کا امتحان لے رہی ہو، وہ گھمبیر آواز میں بولا تو کنول نے گہری سانس لی۔ ویل، ایک بات کہوں سر، میں بہت پچھتا رہی ہوں یہاں پر جاب کر کے۔ میرا پہلا فیصلہ ہے جس پر میں پچھتا نہیں رہا۔ اس کی باتوں پر کو دل پر بالکل نہیں لے رہا تھا اور اس کے لبوں پر دل نشین مسکراہٹ تھی۔ کنول نے اسے دیکھا، کتنا پیارا وہ مسکراتا تھا۔ ریان سر، سچ کہوں تو آپ غصے میں ہی اچھے لگتے ہیں، یوں ٹھڑک پن جھاڑتے ہوئے بالکل نہیں، وہ خاصے دل جلانے والے انداز میں بولی تو ریان کا کہکہا بلند ہوا تھا۔ وہ کتنی دیر ہنستا رہا اور کنول کا دل چاہا کہ اس کا چہرہ نوچ لے۔ بھاڑ میں جائیں آپ، وہ تلملا کر کہتے وہاں سے چلی گئی۔ اوف میرے اللہ، کیا کروں اس لڑکی کا۔ ریان نے چہرے پر ہاتھ رکھ کر خود کو نارمل کرنے کی بڑی مشکل سے کوشش کی تھی۔ آپ یار پیکنگ کرو، میٹنگ ہے، لاہور جانا ہے، وہ گھر آ کر بولا اور ردا اس کی گور سے اٹھا لی۔ اچھا چلو ٹھیک ہے، اس نے سر ہلایا تو سارا زیدی نے پیار سے اس کا ماتھا چوما اور کہا، تھک جاتے ہو نا میرے بچے؟ ہاں خالہ، مگر آپ سے پیار بھی تو کرتا ہوں۔ چند لمحے بعد وہ بولا تو وہ ہنس پڑی تھی۔ وجدان، مجھے تمہاری ہیلپ چاہیے۔ صبا نے اسے دیکھا تو وہ بولا، ہاں کہو میری جان، کیا کرنا ہے؟ وجدان مسکرا کر بولا کیونکہ وہ صبا سے بے انتہا محبت کرتا تھا۔ وجدان، مجھے کسی سے بدلہ لینا ہے اور مجھے تمہاری ہیلپ چاہیے۔ بالوں کو کانوں کے پیچھے کرتے ہوئے بولی تو وہ چونک اٹھا اور بولا، بدلہ لیکن کس سے؟ اپنی فرینڈ سے وجدان، تم میری ساری بات تو سنو۔ اس نے گہری سانس لی اور سب کچھ اس کو بتانے لگی۔ صبا یار، تم پاگل ہو، دوستوں سے کون بدلہ لیتا ہے؟ وہ تم پر اتنا یقین کرتی ہے، بہت غلط بات ہے یہ، وہ انکار کرتے ہوئے بولا تو صبا نے کہا، وجدان اگر تم مجھ سے محبت کرتے ہو تو تمہیں میری بات مانی ہوگی، ورنہ یاد رکھنا میں یہ منگنی توڑ بھی سکتی ہوں۔ صبا نے اسے دھمکی دی تو وہ لب بھیج کر اسے دیکھنے لگا اور کہا، اچھا چلو بتاؤ کیا ہیلپ کرنی ہے؟ اس کے ماننے پر اسے ساری منصوبہ بندی سے آگاہ کرنے لگی۔ وجدان نے بہت افسوس سے اسے دیکھا مگر مدد کرنے کے سوا کوئی چارہ بھی نہیں تھا۔ اس کی صبا اتنی سازشی تھی یہ اس نے خواب بھی نہیں سوچا تھا۔ پھر یوں ہی 2 دن گزر گئے تھے۔ ہادی بہت خوش تھا کہ وہ واپس جا رہا تھا، وہ خوش تھا کہ اسے جا کر منا لے گا۔ وہ 9 بجے گھر پہنچا تو خلاف معمول وہ سو چکی تھی۔ وہ اس کے کمرے میں گیا تو وہ سوتے ہوئے بھی بہت معصوم لگ رہی تھی۔ ہادی نے اپنے لب بھینچے اور کہا، آئی ایم سوری میری جان۔ اس نے لب اس کے ماتھے پر پوری شدت سے رکھے تو حزیمہ چونکی تھی مگر آنکھیں بند کیے لیٹی رہی۔ آئی لو یو سو مچ حزیمہ۔ اس کا ہاتھ اپنے دل پر رکھ کر گویا اسے دل کی داستان سنانا چاہی تھی اس نے۔ پھر کمرے میں وہ چلا گیا۔ اس کے جانے کے بعد حزیمہ نے بے یقینی سے اسے دیکھا۔ اگلے دن جمعہ تھا، لیکچرز نہیں ہونے تھے یونیورسٹی میں، سو اس نے چھٹی کر لی۔ 10 بجے تسلی سے سو کر اٹھی اور فریش ہو کر نیچے آئی۔ ہادی صوفے پر نیم دراز ٹی وی دیکھنے میں مگن تھا، اسے دیکھ کر بھرپور مسکرایا۔ ہادی نے نوٹس کیا تھا کہ وہ ناشتہ کرتے ہوئے چپکے چپکے اسے دیکھ رہی تھی۔ ہادی لاؤنج میں لگے آئینے میں اسے دیکھ رہا تھا جہاں اس کی خوبصورت بیوی ناشتہ کر رہی تھی۔ سارا زیدی اور تابش لیلا کے گھر گئے تھے جبکہ مدت اوپر کمرے میں تھی۔ کیسی ہو بیوٹیفل گرل؟ وہ جب جانے لگی تو ہادی ٹی وی بند کرتا اٹھا تھا۔ وہ جواباً خاموش رہی۔ سچ یہی تھا کہ اسے ابھی بھی ہادی پر بہت غصہ تھا۔ ہادی اس کے قریب آ کر بولا، کیا ابھی تک ناراض ہو؟ نہیں، کیونکہ ناراض ہونے اور غصہ کرنے کا حق تو صرف اور صرف بزنس ٹائکون مسٹر ہادی زیدی کے پاس ہے نا۔ وہ اس پر طنز کرتے ہوئے بولی تو ہادی نے لب دانتوں تلے دبا کر بمشکل اپنی ہنسی کو روکا۔ وہ اسے ایسے ہی تب بھی بلاتی تھی جب وہ شدید ناراض ہوتی تھی۔ ایسے ڈر ڈر کر کیوں ہنس رہے ہیں؟ کھل کر ہنسے نا، وہ چڑ کر بولی تو ہادی کا کہکہا بلند ہوا اور حزیمہ بھی لب دبا کر مسکرا دی تھی۔ اس سے پہلے کہ ان کی گفتگو لمبی ہوتی ہادی کا فون بجا۔ ہادی کو کال کرنے والے پر جی جان پر غصہ آیا تھا۔
رانگ نمبر دے کر اس نے کال ریجیکٹ کر دی. کیسے گزرا لمحہ میرے بن. خزیمہ کے ہاتھوں کو تھامتے ہوئے ہادی نے محبت سے پوچھا، مگر تبھی اس کا پھر سے فون بجا. ہادی نے بیزاری سے کال پک کی. ہیلو، کیا آپ ہادی بات کریں؟ جی بات کروں، آپ کون ہیں؟ وہ الجھ کر بولا تو حزیمہ جانے لگی، مگر ہادی نے پھرتی سے اس کا ہاتھ تھام کر اپنی طرف کھینچا تو وہ اس کی سینے سے آ لگی. ہادی نے اپنا بازو اس کے کمر کے گرد حمائل کر کے اسے رکنے کا اشارہ کیا اور اس کے ماتھے پر لب رکھ کر کال کرنے والی کی طرف مڑا. ہادی صاحب، میں آپ کا خیر خواہ ہوں. ایک میٹنگ میں آپ سے ملاقات ہوئی تھی. میں تو آپ کو کافی شریف سمجھتا تھا، مگر آپ کی بیوی کی پکچرز دیکھ کر بہت افسوس ہوا. انسان چاہے کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو جائے، مگر بیوی کو تو پرسنل رکھنا چاہیے نا. دوسری جانب سے کسی نے اس کی سماعتوں پر پتھر برسائے تھے. شٹ اپ، جسٹ شٹ اپ، کیا بکواس کریں آپ. وہ غصے سے دھاڑا تو حزیمہ ڈر کر پیچھے ہٹی تھی. ریلیکس ہادی صاحب، مجھ پر غصہ کرنے سے بہتر ہے کہ بیوی پر کنٹرول رکھتے آپ. کمینے انسان، اب اگر میری بیوی کے بارے میں کچھ کہا تو میں جان لے لوں گا تمہاری. ہادی غصے سے چلایا تو حزیمہ خوف زدہ سے اسے دیکھنے لگی. دیکھیں ہادی صاحب، میں آپ کو ایک آئی ڈی سینڈ کر رہا ہوں، اسے سرچ کریں. اسے دیکھنے کے بعد مجھے کیا ماریں گے، خود ہی مر جائیں گے آپ. میرے میسج کا ویٹ کریں. ہادی کو موت کی خبر سنا کر دوسری طرف سے رابطہ بند ہو گیا. حزیمہ سانس روکے اسے دیکھنے لگی. ویٹ کرو تم. وہ صوفے پر بیٹھا بیتابی سے موبائل کو دیکھ رہا تھا، تبھی اسے ایک میسج ملا. اس نے جلدی سے اس لنک پر کلک کیا. وہاں لکھا تھا رامس شاہ. حزیمہ جو ساری کارروائی دیکھ رہی تھی پریشانی سے بولی، ہادی کیا ہوا، سب ٹھیک ہے نا؟ حزیمہ صبر کرو تم. ہادی نے اسے غصے سے کہا اور سب ٹھیک ہونے کی دعا کرتا آئی ڈی پر کلک کرنے لگا، مگر تصویر دیکھ کر اس کے چہرے کا رنگ اڑا تھا. ہادی نے پھر حزیمہ کو دیکھا اور کہا، یہ سب کیا ہے حزیمہ؟ ہادی کو اپنی آواز گہری کھائی سے آتی محسوس ہوئی. غصے اور شرمندگی سے اس کا چہرہ سرخ ہو چکا تھا. حزیمہ نے اس کے ہاتھ سے فون لیا. رامس اور حزیمہ کی پکچرز تھی. کچھ تصویریں تو بہت نازیبا تھی. ان تصویروں میں وہ دونوں کافی خوش تھے. حزیمہ دیکھ کر گرنے کے قریب تھی. نیچے کیپشن میں لکھا تھا، میں رامس شاہ اور حزیمہ زیدی ایک دوسرے سے شدید محبت کرتے ہیں. حزیمہ کا زبردستی نکاح اس کے کزن سے کر دیا گیا ہے، مگر ہم دونوں ایک دوسرے سے عشق کرتے ہیں. اگر ہم دونوں کی شادی نہ ہوئی تو ہم خودکشی کر لیں گے، اور ہماری خودکشی کے ذمہ دار وہ لوگ ہوں گے جنہوں نے یہ ویڈیو دیکھ کر بھی ایکشن نہ لیا. پلیز ہماری مدد کریں. یہ ویڈیو دیکھ سکتے ہیں کیسے حزیمہ کا شوہر اس پر ظلم کرتا ہے. ہادی نے ویڈیو پر کلک کیا تو اس دن کی تھی جب وہ ریسٹورنٹ میں تھا اور حزیمہ کو تھپڑ مارا تھا. یہ سب جھوٹ ہے. یہ کیا ہے ہادی، یہ سب کیا ہے؟ وہ شاکڈ ہو کر بولی. اسے تو یہ سب دیکھ کر رونا بھی نہیں آ رہا تھا. اس کے آنسو گلے میں اٹک گئے تھے. یہ سب تمہیں معلوم ہوگا نا، کیونکہ یہ ساری تمہاری پکچرز ہیں. وہ کڑواہٹ بھرے لہجے میں بولا. اسے تو حیرانی تھی، ذرا سی بات پر رونے والی لڑکی اتنی بڑی بات پر یوں کھڑی تھی. ہادی کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ وہ شاکڈ ہو کر اسے دیکھنے لگی، جبکہ وہ تو تصویریں دیکھ کر ہی پاگل ہو چکا تھا. یہ سب اس رامس گھٹیا بغیرت انسان کا کیا دھرا ہے. وہ بالوں کو ہاتھوں میں جکڑتے ہوئے بولا. وہ نیم پاگل سا ہو چکا تھا. نیچے گھٹیا کمنٹس پڑھ کر وہ مزید پاگل ہونے لگا تھا. جہاں ہزاروں لوگوں نے ہادی کو گھٹیا کہا تھا، کتنے نے حزیمہ کی خوبصورتی کو سراہا تھا، اس کے بدن کی گھٹیا انداز میں تعریف کی تھی. ہادی اب غصے سے لاؤنج کی ہر چیز کو توڑ پھوڑ رہا تھا. اس بغیرت کو کال کر کے کہو کہ ہٹائے فیس بک سے یہ ساری پکچرز. ہر لمحے کے ساتھ شیئرز بڑھتے جا رہے ہیں. وہ نہ سمجھتا کہ کیا کرے. جس حزیمہ کو وہ چھپا کر رکھنا چاہتا تھا آج سبھی لوگ اسے دیکھ رہے تھے. سنا نہیں تم نے؟ کہو اسے ابھی. اسے یوں ہی کھڑا دیکھ کر وہ چلا کر بولا تھا. دیکھو ہادی، رامس ایسا نہیں، یہ کسی اور کی حرکت ہے. وہ اذیت کے باعث بڑی مشکل سے بولی تھی. شٹ اپ حزیمہ، جسٹ شٹ اپ. تم ابھی بھی اس بدماش بغیرت کا ساتھ دے رہی ہو تم. وہ چلا کر بولا. تو حزیمہ نے کہا، میں ساتھ نہیں دے رہی بلکہ حقیقت بیان کر رہی ہوں. بکواس مت کرو حزیمہ، یہ اسی کی آئیڈیا ہے، دیکھ لو تم. اسے جھنجھوڑ کر وہ اسے دکھا رہا تھا اور حزیمہ شاکڈ سی دیکھ رہی تھی. پھر اسے کال ملائی تو اس کا نمبر بند تھا. ہادی دیکھیں اس کا نمبر بند ہے، پلیز کول ڈاؤن. جو ہونا تھا ہو گیا، مگر یہ رامس نہیں، وہ اتنا گھٹیا انسان بالکل نہیں. وہ اذیت ناک لہجے میں بولتے ہوئے رامس کی طرفداری کرنے لگی. وہ رو بھی نہیں پا رہی تھی کہ آج اس کا کردار بھی چوک میں لٹکا دیا گیا تھا. اس کا فون بجا تو نیو نمبر سے کال تھی. اس نے فوراً پک کی. رامس شاہ بات کر رہا ہوں، اب تو دے دو طلاق اسے، وہ مجھ سے محبت کرتی ہے. دوسری طرف سے آنے والی آواز اسے نیم پاگل کر گئی تھی. ہادی نے غصے کے باعث اسے تھپڑ دے مارا تو وہ پیچھے کی طرف جا گری.
گھٹیا لڑکی، تم نے کہا تھا کہ اس کا نمبر بند ہے اور وہ کہہ رہا ہے کہ تمہیں طلاق دوں۔ وہ غصے سے دھڑا تو حذیمہ بے یقینی سے دیکھنے لگی۔ یہ انسان آج اسے پھر مارنے لگ گیا تھا۔ اگر مجھ سے دل بھر گیا تو بتا دیتی، چھوڑ دیتا تمہیں، یہ سب تو نہ کرتی۔ اپنی عزت نہ صحیح ہماری عزت کا ہی کچھ خیال کر لیتی تم۔ وہ چلا کر اسے بول رہا تھا اور حذیمہ کی آنکھوں سے بہنے والے آنسو اس کے گالوں کو بھگو رہے تھے۔ نفرت ہو رہی ہے مجھے تم سے، شدید نفرت۔ میں اپنی بیوی کو 7 پردوں میں چھپا کر رکھنا چاہتا تھا، مگر تم نے تو مجھے کہیں نہیں چھوڑا۔ دیکھو لوگ کیسے باتیں کریں تمہارے بارے میں۔ دوستی کی آڑ میں رنگ رلیاں بناتی رہی تم۔ وہ کاٹ دار لہجے میں کہہ رہا تھا اور حذیمہ بے یقینی سے اسے دیکھ رہی تھی۔ آج پھر اس کے دعوے دھرے کے دھرے رہ گئے تھے۔ آج پھر ہادی نے اس کا مان توڑ دیا تھا۔ بس بہت ہو گیا ہادی، انف۔ آپ کی گھٹیا سوچ سے گھن آتی ہے مجھے ہادی، نفرت ہو رہی ہے مجھے آپ سے۔ وہ روتے ہوئے چلا کر بولی۔ اس پر پہلے کیا کم مصیبت تھی جو اب وہ ساتھ دینے کے بجائے الزام لگا رہا تھا۔ وہ تو خود کو اتنا بچا کر رکھتی تھی، مگر آج سب بکھر گیا تھا۔ جو تم نے کیا وہ کیا ہے؟ ہاں، یہ پکچرز تو ایڈیٹنگ میں والی بالکل نہیں لگ رہی۔ غصے سے ہانپتا ہوا کہہ کر وہ صوفے پر بیٹھا۔ ان دونوں کی شور کی آواز سن کر مدت باہر آئی تو اسے کچھ سمجھ نہیں آئی۔ ریلنگ سے جھانک کر نیچے دیکھا تو وہ دونوں غصے میں آمنے سامنے بیٹھے تھے۔ وہ تیزی سے نیچے کی طرف بھاگی تھی۔ میں گھٹیا ہوں، بد کردار ہوں، بالکل سچ ہے یہ سب۔ تم بہت باک باز ہونا، تو چھوڑ دو مجھے۔ یہ تو پہلی آزمائش تھی تو تم ناکام ہو گئے ہادی۔ جو بھی کہہ رہا ہے نا سب سچ ہے۔ دل بھر گیا تم سے، طلاق دے دو مجھے، جان چھڑا لو۔ اگر کوئی تم سے کہے کہ یہ گھٹیا بیوی تمہاری ہے تو کہنا کچھ نہیں لگتی میری، دو طلاق۔ اب تم طلاق دو یا نہ دو، میں تمہارے ساتھ تو نہیں رہوں گی۔ وہ روتے ہوئے عزیز ناک لہجے میں بولی تو ہادی کی بے یقینی نے اسے توڑ دیا تھا۔ ہادی اس کو اٹھ کر اس کے سامنے آیا اور اس کا ہاتھ پکڑ کر اپنے نام کی انگوٹھی اتار لی۔ حذیمہ نے اسے چونک کر دیکھا تو وہ بولا، میں ہادی زیدی تمہیں پورے ہوش حواس میں طلاق دیتا ہوں، میں تمہیں طلاق دیتا ہوں۔ وہ بول رہا تھا جب مدت نے اسے تھپڑ دے مارا۔ کیا بکواس کرے تم ہادی؟ مدت نے اس کے منہ پر ہاتھ رکھا تو حذیمہ نے شاکی نظروں سے اسے دیکھا۔ وہ بس ایک پل میں اس کی دنیا اجاڑ گیا تھا۔ وہ الٹے قدم چلتی دیوار سے لگ کر بیٹھ گئی۔ اس کا سارا وجود کانپ رہا تھا۔ ساری دنیا سے لڑنے کا دعویٰ کرنے والا شخص آج ذرا سی مصیبت پڑنے پر اس سے ہر تعلق توڑ چکا تھا۔ ہادی یہ کیا کیا تم نے؟ ہاں؟ مدت روتے اس کا گریبان پکڑ کر چلائی تو وہ ہوش کی دنیا میں لوٹا تھا اور پھر اس نے حذیمہ کی طرف دیکھا۔ ہاپی؟ اسے اپنی آواز گہری کھائی سے آتی محسوس ہوئی۔ وہ مسلسل انکار میں سر ہلاتا الٹے قدموں باہر کی جانب بھاگا تھا۔ مدت نے پلٹ کر حذیمہ کو دیکھا جو پاگلوں کی طرح کانوں پر ہاتھ رکھتے ہوئے سر ہلا رہی تھی۔ حذیمہ میری جان! مدت روتے ہوئے گھٹنے کے بعد اس کے پاس بیٹھی تو حذیمہ نے اسے دیکھا اور کھڑی ہو گئی۔ آپی میں وہ اس کے چہرے پر ہاتھ رکھ کر اسے کچھ بتانے کی کوشش کر رہی تھی مگر اس کے حواس اس کے ساتھ نہیں دے رہے تھے۔ مدت اس کے منہ پر ہاتھ رکھ کر وہیں بیٹھی رہی۔ اسے اس پل کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ اس کا بھائی، اس سچی لڑکی کی زندگی اجاڑ گیا تھا۔ نکاح کے وقت اس کی رضامندی 3 مرتبہ لی گئی تھی، سائن کروائے گئے تھے مگر طلاق دیتے وقت صفائی تک نہ مانگی گئی۔ آپی میرا ہادی مجھے طلاق دے گیا، وہ چلا کر روتے ہوئے بولی۔ اس کی آواز میں درد تھا جو اس گھر کے در و دیوار کو ہلا گیا تھا۔ مدت گھٹنوں پر سر رکھے روئے جا رہی تھی۔ آپی میں مر جاؤں گی، کوئی اس لمحے کو میری زندگی سے نکال دو کسی طرح، میں ہادی کے بنا مر جاؤں گی آپی۔ وہ پاگلوں کی طرح چیخ کر بول رہی تھی۔ اسے اپنی سانس بند ہوتی محسوس ہوئی۔ اس کے ہوش و حواس کام نہیں کر رہے تھے اور پھر وہ ایک دم سر کے بل ٹیبل پر گری۔ مدت نے چونک کر گھٹنوں سے سر اٹھایا تھا۔ حذیمہ! وہ چلا کر کہتی اس کی طرف بڑی تھی۔ یہ اور بات کہ وہ نبھا نہ سکا محسن، مگر جو وعدے کیے تھے اس نے وہ وعدے غضب کے تھے۔